بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں طاہر ڈھینڈسا اور آپ دیکھ رہے ہیں ایس ٹی ٹی وی. نمائندگی وہ بنیادی اصول ہے جس کے تحت جمہوریت چلتی ہے. اور جمہوریت کیا ہے کہ آزادی سے ہم جئیں گے, ہم آزاد ہیں, خود ہم حکمران ہیں اپنے کیے کے, بھلے کے برے کے, اور جیسا بھی ہے ہم اس کو چلائیں گے. تو یہ چیز ایکسیپٹڈ ہے. اب اس کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ جتنے لوگ ہوں ان سب کی ریپرزینٹ, سب تو آ نہیں سکتے, تو ان کے نمائندے آ کے ان کے بیہاف پہ بارگین کرتے ہیں حکومت وقت, اور ڈفرینٹ جو آرگنز ہیں 2-3 جسے کہا جاتا ہے لیجسلیچر, وہ سارا کرنے کے لیے. خواتین جو ہیں وہ ہماری سوسائٹی میں وی آر ویری فارچونیٹ کہ 49% پاپولیشن خواتین کی ہے. یہ وہ ایڈوانٹیج میں ہمیشہ ذکر کرتا ہوں ایز اے پراؤڈ پاکستانی. یہ وہ ایڈوانٹیج ہے جو ہمارے 2 ہمسایوں نے, چائنا اور انڈیا نے, کھو دیا ہوا ہے اپنی نالائکی کی وجہ سے. ہمیں یہ ایڈوانٹیج حاصل ہے کہ یوتھ میں اور جو میریجبل ایج ہمیں کہتے ہیں اس میں وہ ریپرزنٹیشن ہے, جس کی وجہ سے بڑی بیلنس پاپولیشن ہے. لیکن اس سے فائدہ تب اٹھایا جائے گا اگر وہ متناسب, جو ہم جس کا تناسب کا ذکر کرتے ہیں, وہ آگے ان کی کوئی سے بھی ہو. اب اس کے مختلف طریقے سوچے جاتے ہیں کہ کس طرح کیا جائے. ایک طریقہ سوچنے والوں نے جو کہ سوچتے ہیں اس بارے میں یہ سوچا کہ جو پارٹیز ہیں ان کی اپنی جو مین باڈیز ہیں, سینٹرل لیجسلیٹو کمیٹیز یا سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹیز یا کور کمیٹی جیسے پی ٹی آئی, جو نام مرضی دے, اس میں خواتین کی جو ہے بہت زیادہ نمائندگی اتنی ہو جتنی پاپولیشن ہے, یعنی 49% ہے کہ 50%. جب وہ وہاں پہ ہوں گی تو آدھی پاپولیشن کے لیے جو مناسب پالیسی فریم ورک ہے وہ بجٹ کے ذریعے, بجٹری ایلوکیشن کے ذریعے, جاب کوٹاز کے ذریعے, وہ آٹومیٹکلی اڈاپٹ ہونا شروع ہو جائے گا. خواتین کے ہونے سے صرف یہ نہیں ہوتا, باقی کی جو پاپولیشن ہے, جو بچے ہیں, جو ہاؤس ہولڈ ہے, جسے وہ چولہا کہتے ہیں نا کہ اس گاؤں میں اتنے چولہے گنتے ہیں ہاؤس ہولڈ, وہ پورا ہاؤس ہولڈ بینیفٹ ہونا شروع ہوتا ہے. تو اگر آپ یہ کر دیں تو آپ 70% پاپولیشن کو اس کے ثمرات سے آگے لے جایا جائے. اب یہ کیسے کیا جائے؟ بجائے اس کو خود بیان کرنے کے, ہم نے پھر اس دفعہ کوشش کی ہے کہ خاتون کو, جو کہ بڑی ڈائنامک بھی ہیں, ایک پارٹی سے وابستہ ہیں, 20-25-30 سال سے ان کے سوشل میڈیا کو اور ڈفرینٹ آرگنز کو دیکھ بھی رہی ہیں, MNA بھی ہیں, ان کی لیجسلیٹر بھی ہیں, اور وہ ووٹ دینے میں اس کے, اور شیزا موور اینڈ شیکر. تو ہم نے انہیں آج انوائٹ کیا ہے تاکہ ان سے ہم پوچھیں کہ اس کو کس طرح لے کے آگے چلنا ہے. وہ تھوڑا سا بیان کریں گی. سبین, ویری وارم ویلکم. تھینک یو سو مچ. دیکھیے میرے خیال میں پاکستان میں خواتین جو ہیں وہ تقریباً آبادی کا مور دین 51% ہے. اچھا. تو جب آپ اتنی بڑی آبادی کا حصہ جو ہے اس کو ان چیزوں سے اپنی, چاہے پالیٹکس ہو, چاہے آپ کی سوشل اکنامک ویلیوز ہوں, ان سے باہر رکھیں گے. آلدو کہ پاکستان میں بہت ترقی اور خواتین بہت چیزوں میں آ رہی ہیں, مگر دیکھیں یہ صرف ایک پارٹ ہے. جو ہمارے رورل ایریاز ہیں, جو ہمارے اور ٹرائبل ایریاز ہیں, وہاں پہ شاید یہ اتنی زیادہ خواتین کی نمائندگی نہیں ہے. اور دوسری بات یہ کہ جو گھریلو ہمارے میٹرز ہوتے ہیں, جو ہمارے گھر کے معاملات ہوتے ہیں, ہمارا بجلی کا مسئلہ ہے, ہمارا پانی کا مسئلہ ہے, ہماری زندگی اسی کے گرد گھومتی ہے. وہ تمام چیزیں خواتین سے اور ایک گھر سے شروع ہوتی ہیں. تو میرے خیال میں یہ بات بہت زیادہ ضروری ہے کہ خواتین کو جو ہے وہ مین اسٹریم پالیٹکس میں لایا جائے. آتی ہیں خواتین, آبویسلی میری پارٹی بھی اور دوسری بڑی پارٹیز ہیں, اور کافی خواتین کی اب نمائندگی بڑھ رہی ہے, مگر اس کو مزید بڑھنے کی ضرورت ہے. اگر ہم وہ نہیں کریں گے تو ہم آبادی کا تقریباً 50% حصہ جو ہے وہ پالیٹکس سے باہر رکھیں گے, اور جب تک وہ لوگ جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کا اپنا ان پٹ جو ہے وہ اچھے طریقے سے, پورے طریقے سے شامل نہیں ہوگا, تب تک کوئی بھی چیز بہتر نہیں ہو سکتی. میرا یہ ذاتی خیال ہے, شاید غلطی ہو, آپ پتہ نہیں ایگری کرتی ہیں کہ نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جو سیاست ہے وہ پارلیمنٹ نہیں, وہ پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں. انسٹیٹیوشن جو ہے وہ پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں. اگر پولیٹیکل پارٹیز جم جائیں اور ترقی کریں اور ان میں ایک رواج شروع ہو جائے تو اس کو پھر آگے بڑا آسانی سے. آپ سمجھتی ہیں کہ پولیٹیکل پارٹیز سے شروع کرنا چاہیے؟ کیا اس کے لیے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کر کے جو الیکشن کمیشن ہے, الیکشن ایکٹ کو امینڈ کیا جائے تاکہ مینڈیٹری ہو جائے؟ دیکھیں بالکل بات یہ ہے کہ جیسے میں نے آپ سے کہا کہ بہت ساری پارٹیز میں خواتین کو نمائندگی دی جا رہی ہے, آگے لایا جا رہا ہے. خود میری پارٹی جو ہے وہ MQM پاکستان, اس میں بھی خواتین کی ایک اچھی نمائندگی شامل ہے, اور ہر چیز میں خواتین کو, میں نے آپ کو بتایا کہ بڑے عرصے سے میں خود بھی کچھ ڈپارٹمنٹس ہیڈ بھی کر رہی ہوں.
مگر اس میں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر پارٹی کے اپنے ڈائنامکس ہیں. وہ جس علاقے یا جہاں سے بلونگ کرتی ہے وہاں کے لوگ، ان کی روایات، ان کا مزاج اس پہ افیکٹ کر رہا ہوتا ہے. اور جیسے کہ آپ نے کہا کہ پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ ان کا مزاج ہی بیسکلی ہماری پالیٹکس اور ہماری ساری چیزوں کو سیٹ کرتا ہے. تو میرے خیال میں یہ بہت ضروری ہے کہ اس طریقے کی امینڈمنٹس کی جائیں، ان کو ابلیکیشن کیا جائے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ اگر مجھے یہ سوٹ کرتا ہے کیونکہ میں اربن ایریا کی پارٹی ہوں، یا کسی اور پارٹی کو جو سوشل لبرل پارٹی ہے وہ یہ چیزوں کو اڈاپٹ کرے، مگر باقی جو پارٹیز ہیں وہ اپنی مزاج اور اپنی پسند ناپسند یا اپنی ضرورت کے حساب سے اس کو کریں. اس سے بہتر ہے کہ ایک یونیفارم سیٹ ہونا چاہیے کہ یہ چیز جو ہے وہ تمام پارٹیز کے لیے مینڈیٹری ہو کہ اتنی خواتین کو جو ہے وہ فار ایگزامپل جو ہے وہ ہیں تو ڈکٹیٹر، مگر مشرف صاحب کے دور میں یہ چیز جو ہے وہ ہوئی تھی کہ خواتین کے دور میں آزاد ہوا. بالکل کچھ چیزیں انہوں نے بہت اچھی کی. اسی طرح خواتین کی پالیٹکس میں نمائندگی بڑھی اس وجہ سے، جو آج ہمیں پارلیمنٹ میں چاہے ہماری نیچے جو ہے وہ اسمبلیز میں یا لوکل گورنمنٹ میں جو خواتین کی اتنی نمائندگی نظر آتی ہے، تو وہ صرف اور صرف اس وجہ سے ہے کہ ایک ایسی جو ہے وہ امپلیمنٹیشن کر دی گئی تھی جو سب کے لیے مینڈیٹری ہو گئی. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اب کیونکہ ہم اس سے کئی سال 10-15 سال آگے آ چکے ہیں، زمانہ اور تیزی سے چینج ہو رہا ہے. ہمارے اسکولوں کالجوں میں ہمارے جو پروفیشنل کالجز ہیں، ڈاکٹرز، انجینئرز، بزنس، وہ ہمارے آج کل بچوں سے زیادہ لڑکوں سے زیادہ لڑکیاں اس میں پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں. اور مجھے لگتا ہے کہ خواتین جو ہے وہ یا ہماری بچیاں کمیٹیڈ بھی زیادہ ہوتی ہیں. تو وہ ایک ہیومن نیچر ہے، اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہے کہ وہ چیزوں کو ذمہ داری سے کرتی ہیں اور ملٹی ٹاسکنگ ہوتی ہیں، کیونکہ وہ ایک بے وقت کئی چیزیں دیکھ رہی ہوتی ہیں. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ میں اپنے بھائیوں کو یا مردوں کو انڈر ایسٹیمیٹ کر رہی ہوں، مگر ایک خواتین کی صلاحیت ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ اس کو مینڈیٹری کرنا چاہیے اور خواتین کو آگے لانا چاہیے. میں خود ٹیچر ہوں، یونیورسٹی میں میں پڑھاتا بھی ہوں. آپ یونیورسٹی کی کلاسز آج کل اگر آپ دیکھیں تو جو پڑھے لکھے وہ ٹاپ 25 ہے وہ ساری خواتین ہوتی، لڑکیاں ہوتی ہیں ساری. لڑکے پتہ نہیں کہاں گئے ہیں. یہ بڑی حیرانی ہوتی ہے مجھے یہ یونیورسٹیوں میں جا کے کہ آگے کیا بنے گا. ہر جگہ مطلب آپ لائک اسٹوڈنٹ جو ہیں. خیر بہرحال یہ ایک اور یہ بتائیے کہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کی ہیرارکی کا ایک ٹریڈیشنل اسٹرکچر ہے، تو آپ سمجھتی ہیں کہ وہ اسٹرکچر تھوڑا سا ریلیکٹنٹ ہوگا یا کوئی پارٹی کے اندر جو کلچر اس خاص وجہ سے جو میں کہہ رہا ہوں وہ تھوڑا سا مانے ہو سکتا ہے؟ بالکل ہو سکتا ہے. اس میں مجھے لگتا ہے کہ پارٹی ٹو پارٹی ڈفر کرتا ہے کہ ڈفرینٹ ہوگا، کیونکہ ہر پارٹی کا اپنا ایک مزاج ہے. اور مگر ہاں، ہر پارٹی کو obligation ہو گئی ہے بائی چوائس خواتین کو آگے لانے کے لیے. پارٹیز جو ہے وہ اس وقت ولنگ بھی ہیں، کر بھی رہی ہیں، ان پہ obligation بھی ہے. آپ دیکھیں اس کی تو ایک بہت آسان سی مثال ہے کہ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود، اور پارلیمنٹ میں تقریباً میرے خیال میں اپروکسیمیٹ 18% اس وقت خواتین ہیں. جو ٹوٹل خواتین ہماری نیشنل اسمبلی کا حصہ ہیں وہ تقریباً 18% ہے، ریزرو سیٹ، جنرل سیٹس ملا کے. اس کے باوجود بھی آپ دیکھیں کہ اگر آپ منسٹریز کی بات کرتے ہیں، کیبنٹ کی بات کرتے ہیں، تو اس میں کتنی منسٹریز جو ہے وہ خواتین کو دی گئی ہیں. بالکل ایسا ہی لگتا ہے کہ جو آٹے میں نمک کے برابر کے ضروری ہے، تاکہ آپ ساری دنیا کو یہ بتا سکیں کہ آپ بہت لبرل، وومن رائٹ ایکٹیوسٹ اور بہت اچھی ایک وہ ہیں. جبکہ ہمارا مذہب اسلام جو آج ہم حق مانگتے ہیں، یا جو آج حق کی رائے دہی ہے، یا جو بھی ہماری آج ہم اپنے جو ہے وہ حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں، وہ آج سے 1400 سال پہلے حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے بعد خواتین کو دے دی گئی تھی. چاہے وہ گھر کی سربراہی میں مردوں کو جو ہے وہ ان کے شانہ بشانہ چلنا، خواتین کے مسائل میں ان کی حق کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ چھوٹی سے چھوٹی کوئی خواتین سے متعلق جو بھی مسائل ہوتے تھے اس کے لیے جو ہے وہ پہلے حضرت بی بی خدیجہ، بعد میں حضرت عائشہ رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت بی بی فاطمہ سے مشورہ کرتے تھے. خود ہی کبھی بھی بغیر ان کی مرضی کے خواتین کے مسائل پہ کسی بھی قسم کی کوئی جو ہے وہ مشورے کے بغیر نہیں امپوز کرتے تھے. تو میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ ہمیں تو بہت زیادہ ان چیزوں کو امپلیمنٹ کرنا چاہیے. اور کیونکہ ہمارا مزاج ایسا ہے، ہر جگہ کی اپنی ڈائنامکس ہیں، اپنے لوگ ہیں، کہیں ٹرائبل سسٹم ہے، کہیں جاگیردارانہ نظام ہے، اور کہیں ہمارا جو ہے شہری نظام ہے، اس کے حساب سے چیزیں ڈفر کرتی ہیں. تو جب تک اس کو obligation نہیں بنایا جائے گا، جب تک جو ہے وہ ایکٹ میں امینڈمنٹ لا کے اس کو پارٹیز کو پابند نہیں کیا جائے گا، تو میرے خیال میں یونیفارمٹی بھی نہیں آئے گی اور اس کا کوئی اتنا یوزفل بھی نہیں ہو سکے گا. یہ بالکل، بہت بہت شکریہ. اور آپ نے یہ سنا کہ ایک پارلیمنٹیرین، ایک لیجسلیٹر
جو ایک پارٹی کے اگر سوشل میڈیا کو کی ہیڈ ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ جو ایکسٹرنل کمیونیکیشن ہے اس کو دیکھتی رہی ہیں فرام ویریس اینگل آل دیٹ. ان کا یہ خیال ہے کہ یہ ہونا چاہیے, اور جب یہ ہے ہونا چاہیے تو اس کا مطلب ہے کہ ظاہر ہے ہونا چاہیے. آگے اس کا موڈس آپرینڈائی کس طرح ہو, اس کا فریم ورک کیا ہو, پاتھ ویز کس طرح ہو, اور الٹیمیٹلی وہ جو ایک بارگین ہوتی ہے اس میں جا کے جو 50% یا 33% کا نمبر ہے یہ سیٹل کا ہوں, یہ بات کی باتیں ہیں. تو دا فرسٹ تھنگ از کہ پہلا قدم اس کے لیے جو ہے اٹھایا جانا چاہیے. اور میں گیسٹ سے ہی پوچھتا ہوں کہ آپ سمجھتی ہیں کہ یہ اکتوبر کا مہینہ جو بڑا سوٹیبل ہے اس کے لیے؟ ہاں میرے خیال میں بالکل. اگر ہم نے کوئی چیز سوچ لی اور ہمیں لگتا ہے ہر پہلو سے جائزہ لے لیا تو وہ نیک کام جتنا جلدی ہو وہ بہتر ہے, اور اس کو جو ہے وہ جلد از جلد ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. تو اس کے ساتھ ہی وی کم ٹو دی اینڈ آف دا پروگرام. اگلے پروگرام تک اللہ حافظ. بہت شکریہ آپ کو جوائن کرنے کا.